السلام علیکم دوستو، ہمارا چینل حمد باری نعت مقبول کسی بھی طرح کی فرقہ پرستی کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ ہم سنی لوگ ہیں، کتاب تو کوئی بھی لکھ دیتا ہے، قرآن کا ترجمہ کوئی بھی لکھ دیتا ہے، ہم مترجم کو پہچان کے پڑھتے ہیں۔ ہم صرف قرآن کا اردو ترجمہ نہیں دیکھتے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھٹیا حضرت کا ترجمہ ہے یا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ عبارتوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ انجینئر صاحب احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے ملفوظات، مطلب بعد میں کسی نے جمع کیے ہوں گے وہ ملفوظات، تو ان کی کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے امام زرقانی کے حوالے سے کہ وہ یہ عقیدہ کہا کرتے تھے، لکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنی قبور میں حیات ہیں، اور اس طریقے کے حیات ہیں کہ اپنی ازواج سے شباشی بھی فرماتے ہیں، اور انہوں نے امام زرقانی کے حوالے سے لکھا ہے۔ انجینئر صاحب اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ عبارت درست ہے کہ نہیں ہے؟ سر سب سے پہلے وہی بنیاد آپ کی کیا ہے؟ اگر آپ کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک عالم کو خدا کا درجہ دے دیا یا نبی کا درجہ دے دیا کہ اس نے جو بولا حق بولا، جو لکھا حق لکھا، ان کے نزدیک تو جو مرضی بول دو، آپ گستاخی کروا لو، کہیں گے یہ بھی حق ہے۔ اور اگر آپ کا منہج یہ ہے کہ کوئی کسی کی بھی آئی کوئی بات ہو، ہم قرآن سنت پہ پیش کر کے دیکھتے ہیں اور پھر نتائج نکالتے ہیں، تو آپ کا بالکل نتائج الگ ہو جائیں گے۔ بات صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا، علامہ زرقانی کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے۔ آپ سب سے پہلے اصل کتاب کی طرف جائیں، اور جب آپ اصل کتاب کی طرف جائیں گے تو وہاں عبارت ملے گی جو میں ابھی حافظے کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں، غالباً ایک حنبلی عالم دین کے حوالے سے علامہ زرقانی نے کوڈ کیا ہے۔ جی ہاں، اور وہ یہ کوڈ کیا ہے کہ قبر جو حیات ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ایسی ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ سوتے بھی ہیں، یداجیو کا بھی لفظ ہے جی، اور ان کے ساتھ جسمانی نفع بھی لیتے ہیں، صحیح، یہ دونوں لفظ موجود ہیں۔ صحیح، لہٰذا اس عبارت کے اندر ہے نا جو شب پاشی فرماتے ہیں، وہاں بالکل کھول کے لکھا ہوا ہے اور اوپنلی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ جب یہ عبارت آئی علماء کے سامنے، علماء نے کیا ریئیکشن دیا؟ بہت بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس عبارت کو پڑھتے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جب برزخ کی زندگی اللہ کسی کو دیتے ہیں تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ تمہیں نہیں پتہ چلے گا، تمہیں شعور نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایک بند باندھ دی ہے، جس بند کو اللہ نے بند کر دیا، ایک بند باندھ دیا اللہ تعالیٰ نے، سر آپ ہو، میں ہوں، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، وہ کیسے عالم برزخ میں جا کر متعین کر رہا ہے کہ بھئی کسی کی بھی حیات ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اولا ذات مبارک ہو، کہ وہاں پر ایسے ایسے افعال ہو رہے ہیں۔ غیب کے اندر جا کر گفتگو کرنے کی اجازت دی کس نے؟ قرآن میں آیا یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی؟ دونوں چیزیں نہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے لکھا لا اصل لہ، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی۔ تو انہوں نے نمبر دو، ملفوظات میں جو حوالے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، میں اس پر آتا ہوں ابھی۔ اچھا نمبر دو، اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا کہ علامہ زرقانی نے جس حنبلی عالم دین کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی ہے، بہت سے علماء کا کہنا یہ کہ ہم نے تو ان کی جتنی کتابیں اویلیبل ہیں سب پڑھ لی، ہمیں تو نہیں پتہ اس نے یہ لکھا کا ہے۔ یعنی کئی علماء کا اسٹینڈ یہ ہے کہ جس کے حوالے سے زرقانی نے یہ بات لکھی ہے وہ بھی پتہ نہیں اصل میں وجود میں ہے یا نہیں، یا کسی نے تحریف کی ہے اس عبارت سے، یا غلطی لگی ہے ان کو، اور واللہ تعالیٰ یعنی علماء کے سامنے ہے ہی نہیں یہ عبارت۔ نہیں، وہ کئی علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں تو نہیں ملا بھائی ان کی کہاں پر انہوں نے لکھا ہے۔ اور بہرحال میں نے تو ابھی تک جستجو نہیں کی ہے اس عبارت کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ماضی میں بہت سے علماء لکھ کے گئے ہیں کہ واللہ عالم انہوں نے کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا ہے، یہ غلطی لگ گئی ہے، یہ غیب کی دنیا میں کہاں سے چھلانگ مار کے انسان تھے۔ اور دوسری بات ایک اور جہت میں دیکھیں آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اعلیٰ اولا ذات پاک بہت اعلیٰ ہے۔ میں ایک عام انسان کے حوالے سے یہ بات کر سکتا ہوں؟ اخلاق کے دائرے میں یہ بات بالکل نہیں کہ میں یہ بولوں یار یہ میرے استاد ہیں، آج یہ اپنی گھر پہ سوئیں گے، بیوی کے ساتھ لیٹیں گے اور بیوی کے ساتھ یہ جسمانی نفع لیں گے۔ میں اپنے استاد کے بارے میں بھی جب یہ بات کروں، چاہے وہ ان کی بیوی ہو، ان پر حلال ہے، لیکن یہ لوگوں کے سامنے بات کرنا ایک اخلاق سے گری بات ہوتی۔ صحیح بھائی وہ بند کمرے میں جو کچھ مرضی کریں، میں کیسے متعین کر رہا ہوں کہ بھائی یہ بیوی کے ساتھ سو رہا ہے، بیوی کے ساتھ جو ہے نا میں آج میرے استاد جو ہے نا وہ نفع لے رہے ہیں۔ تو یہ اتنی گریہ اخلاق سے بات ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی بات کیوں کرے گا؟ جرت کیا ہوئی اس کی؟ چاہے ٹھیک بات ہو چاہے غلط بات ہو، ایک شرم و حیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اس لیے اس عبارت پہ کئی علماء نے گرفت کی، اور سب سے بہترین گرفت اس کی تھی یہ محقق ابن الباز صاحب کو، آپ اگر دیکھیں نا عبدالعزیز صاحب کو،
تو ان سے بھی ایک جگہ یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بہت گرفت کی تھی. نے کہا شرم کرنی چاہیے, آپ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہو. یہ عام بندے سے متعلق انسان یہ شرمائے یہ جملے بولتے ہوئے, اور آپ لوگ جو ہے نا وہ بے حیا بنے ہوئے. اچھا, ایک حضرت تھے جو انہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد مرتے دم تک ان کی بیویوں نے کسی سے نکاح نہیں کرنا, تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہی اسی لیے ہے کہ نبی کا تعلق قائم رہتا ہے. تو اگر نبی کا تعلق قائم رہتا ہے, طلاق ہوتی نہیں ہے, عدت کا معاملہ ہوتا نہیں ہے, تو پھر یہ شب باشی بھی ممکن ہو سکتی ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب ممکن ہو سکتی تو ہو تو بہت کچھ سکتا ہے. ہو سکنے کے اوپر بنیادیں ڈالنی ہوتی ہیں یا قرآن سنت کی نصوصات کے اوپر بنیادیں ڈالنی ہوتی ہیں. بھائی ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ جس کو میں اپنے فرقے کا بڑا عالم سمجھ رہا ہوں وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے. ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ بروز قیامت منافق نکلے. ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ میں جس کو دنیا کے اندر 50 القابات دے کر کے اس کو میں نام لے رہا ہوں, بروز قیامت جہنم کا مستحق ہوا ہو تو بہت کچھ سکتا ہے. ہو سکنے کے اوپر بنیاد نہیں ہوتی, قرآن سنت کی نصوصات کے اوپر بنیاد ہوتی ہے. یہ بات میں نے آپ سے ذکر کی, ایک عام شخص سے متعلق کر کے دکھاؤ آپ. بات یہ ہے حضرت, میں آپ کو بتاؤں, اپنا پیشاب بھی پاک لگتا ہے, دوسروں کا پسینہ بھی ناپاک. خود بڑی سے بڑی گستاخی کر کے چلے جاؤ, بے ادبی کر کے چلے جاؤ, وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ دوسرا بندہ اگر کچھ بھی کہہ دے اس کی نہیں سننی, ہم نے اپنی 100 تعویلات لوگوں کے سامنے پیش کرتی. ایسی عبارت کہیں بھی آ جائے آپ اس کو رد کرو, بہت غلط بات کی ہے, اس کی کوئی اصل ہمارے دین میں نہیں ملتی. شرم و حیا کے خلاف بات ہے. ایک عام انسان کے بارے میں ایسی بات کرتے انسان شرماتا ہے. بالکل ریجیکٹ کرے, ایسی عبارتوں کو دفاع بھی نہیں کرنا چاہیے. سر تھوڑا سا آخری لاسٹ ٹائم میں تھوڑا مختصر یہ بتائیے, جو بریلوی حضرات ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں تو بہت زیادہ اعلیٰ محبت ہے احمد رضا خان صاحب کی, ان کے دل میں یہ اعتدال لے کر آنا کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے کہ جناب یہ ایک بندے ہی تھے, ممکن ہے کہیں غلطی ہو کہیں درست ہو, آپ اندھا دھن کیسے ان کے پیچھے چل سکتے ہیں؟ کہ انہی کا ایک سوال آپ انہیں پڑھا دیں. احمد رضا خان صاحب سے ایک جگہ سوال ہوا, فتاوی رضوی میں ذکر ہے کہ کوئی بھی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے, در مختار فلانی فلانی عالمگیری, تو ان کتابوں کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ تو احمد رضا خان صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ کی کتاب کے بعد کوئی بھی کتاب ہے, چاہے وہ در مختار ہو, چاہے شیخ ابن عربی کی کتابیں ہوں, چاہے دنیا میں کسی کی کتاب, ان سب کا ایک ہی حکم ہے کیا کہ ہم اسے قبول بھی کریں گے رد بھی کریں گے. یعنی جو بات قرآن سنت کے مطابق ہے لیں گے, جو مخالف لگے گی رد کر دیں گے. اس بات سے انہوں نے ذکر کیا نہ در مختار مستثنا ہے نہ فتوحات مستثنا, جو باقاعدہ معتبر کتاب ہے, معتبر مطلب بڑی بڑی. تو یہ اصول ذہن میں رکھے ہمیشہ. کوئی غیر نبی بھی ایسا نہیں کہ اس نے جو لکھا وہ ٹھیک لکھا اور جو بولا وہ ٹھیک بولا. ایک ہی پیمانہ ہے, قرآن کے مطابقت میں ہے بات مانیں گے, مخالفت میں ہم رد کر دیں گے. ایک انسان کی اوقات ہی ہے, یاد رکھیے. ہم بہت کمزور ہیں, ہم نبی نہیں ہیں, ہمارے اوپر وحی نہیں آ رہی, ہم اپنا جو سمجھ آئے گی وہ کچھ کہہ دیں گے, وہ غلط بھی تو نکل سکتا ہے. انسان کو عاجز ہونا چاہیے. جس وقت انسان اپنی اوقات پہچان جائے نا, تو قسم خدا کی یہ فرقہ واریت ہوں گی بھی نہیں. میرے نام سے فرقہ بن رہا ہوگا یا فکر بن رہی ہوگی, میں سب سے بڑھ کے اس کا مخالف ہو جاؤں گا. یار میرے ذہن پہ ایمان لے کر آ رہے ہو, شرم نہیں آ رہی؟ میں ہوں کون, میری اوقات کیا ہے؟ آج ایک بات کروں گا, سال بعد اپنی بات خود میرے کو کمزور لگنے لگ جائے گی. 2 سال بعد زیادہ مطالعہ ہوگا, ہو سکتا ہے وہ بات کمزور لگنے لگ جائے. انسان تو آگے جاتا ہے نا, اس کی ترقی کرتا ہے علم آستہ آستہ. تو یہ اپنی اوقات اپنے سامنے رکھنی چاہیے, بس اتنی سی بات ہے. کائنات کے کسی عالم کے سامنے یہ ذہن رکھنا, یہ تصور قائم کرنا, بھائی یہ اتنے بڑے ہیں, ان کی ساری تحقیقات سے ہمیں اطمینان ہے, اور یہ جو لکھتے ہیں حق لکھتے ہیں, سچ لکھتے ہیں, ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں, جیسا کہ احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں. اس جملے سے متعلق بتائیے. نہیں, بالکل غلط جملہ ہے. ایسے جملے نقصان دیتے ہیں. ایسے جملے نقصان دیتے ہیں, چاہے احمد رضا خان صاحب ہوں, چاہے امام ابو حنیفہ ہوں, امام شافعی ہوں, مالک ہوں, حنبل ہوں, سب کی عزت سب کا احترام ہم کریں گے, لیکن کسی کو یہ مقام نہیں دے سکتے کہ اس نے جو لکھا وہ قرآن ہو گیا, جو لکھا وہ دین ہو گیا. قرآن سنت کی مطابقت میں مانیں گے, مخالفت میں نہیں مانیں. جب تک یہ بنیاد آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی سر, مسائل حل نہیں ہوتے, فرقہ واریت ختم نہیں ہوتی ہے, نفرتیں بڑھیں گی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک عبارت بیان کی, اس کو رد کر دینا چاہیے, لیکن دفاع کرتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ آپ نے کسی کو غیر شعوری طور پر, شعوری طور پر نہیں بول بھی نہیں رہے, لیکن غیر شعوری طور پر نبوت کے درجے پہ رکھ دیا کہ مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. غلطی ہے آپ میں, آپ کا دماغ خراب, آپ کا دل خراب, بھئی یہی ہوتا چلا جائے گا.
اس لیے ایک منہج انسان کا ٹھیک ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد زندگی گزارنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دین کا اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کی بات کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو قبول کیا جائے گا، اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو رد کر دیا جائے گا۔